مفتی صاحب چھوٹی نیکی کا بھی بڑا اجر ملتا ہے یا صرف بڑی نیکیوں کا بڑا اجر ہے؟ اچھا، بہت ہی پیاری بات آپ نے کہی بہن، اور میں بھی بات اتنی ہی سی ہے بہن کہ یہ جو بات ہے نا کہ لوگ سوچتے ہیں کہ ہم بہت سارا مال اللہ کی راہ میں دیں گے تو شاید پھر ہمیں کوئی بڑا اجر ملے گا. ایسا نہیں ہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے جس میں یہاں تک فرمایا گیا کہ تم آدھی کھجور دے کر بھی بخشش اور جنت حاصل کر سکتے ہو. ماشاءاللہ، اس سبحان سے اللہ. مراد کیا ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں آدھی کھجور کیا ہوتا ہے؟ کھجور کی یہ نہیں آدھی اللہ حدیث. تعالیٰ نیت دیکھ رہا ہے ہاں، آپ کی. تو یہ حدیث میں ہے کہ آدھی کھجور بھی اگر آپ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر بہت بڑا دیتا ہے. تو معلوم یہ چلا کہ آپ یہ مت دیکھیں کہ آپ پتہ نہیں کتنا مال دیں گے تو پھر آپ کے اللہ کی خوشنودی ملے گی، اللہ کی رضا ملے گی. اللہ کی رضا تو اس بندے کو ہی مل جاتی ہے جو بندہ خلوص کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ اللہ کی راہ میں ایک کھجور یا پانی کا گلاس بھی کسی مسلمان کو افطاری کرائے یا اس کے روزے کو کھلوائے تو اس کو بھی اتنا اجر و ثواب ملتا ہے جتنا اس روزے دار نے رکھا. تو سب سے اہم بات تو یہ بات تو آپ رہنے دیجئے کہ ہم اگر کسی میں مثال دیتا ہوں کہ روزے دار جو ہے اس کو بھر پیٹ کھانا کھلائیں گے، بریانی کھلائیں گے، قورمے کھلائیں گے یا پھر افطاری کرائیں گے تو پھر ہمیں اجر ملے گا. نہیں، اگر آپ کے پاس ایک گلاس پانی ہے، یہ چند کھجوریں ہیں، آپ یہ بھی دے دیں گے تو اس کا جو ثواب ہے جو اس نے روزہ رکھا ہے وہی ثواب اس شخص کو مل جائے گا. پھر ایک بات آپ کو جو آج بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، تعاون کرو ایک دوسرے کے ساتھ اچھے کاموں میں اور تقوی پرہیزگاری کے کاموں میں. ہوتا یہ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ جب گوسپ ہوں یا کوئی ایسی بات ہو جس میں کسی کی عیب جوئی ہو تو ہم دوسروں کو شامل کر لیتے ہیں، فلاں نے یہ فلاں ہوا. اچھے کاموں میں ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ یار چلو میں کر کے دکھاتا ہوں کہ بھائی میں نے اچھا کام کر لیا. کوشش کریں آپ دوسروں کو شامل کریں. کیوں شامل کریں؟ ہو سکتا ہے اس کی نیت کی وجہ سے، اس کے عمل کی وجہ سے آپ کا یہ سادہ عمل بھی قبول ہو جائے. تو یہ اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ہر انسان میں کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، لیکن پتہ نہیں کس کا عمل اللہ کو قبول ہو جائے. اس وجہ سے اجتماعیت میں برکت ہے. ہم دیکھیں کہ اجتماعی جو قربانی ہوتی ہے یا ہم تراویح کی بعد جماعت نماز پڑھتے ہیں، ہم نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں. کیوں؟ وجہ یہ کہ ہم میں سے پتہ نہیں کون کس کا سجدہ اللہ کو قبول ہو جائے. اسی طریقے سے صدقات کریں یا خیرات دیں تو اپنے گھر والوں کو بھی شامل کریں. اگر آپ نے کہا نا کہ بھائی تھوڑا سا اگر آپ کے پاس 100 روپے ہیں تو آپ اپنے بھائی سے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی تم 100 روپے اور ملاؤ، میں اس نیکی میں تھوڑا اضافہ کر دیتا ہوں. تو ہو سکتا ہے قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے، جس طرح قطرے قطرے سے اچھے عمل کے لیے آپ کے پاس حسن آ جائے گا.